Bom, 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 Bom 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 अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उमर चीमा फैमिली व्लॉग। आज हम लेकर आए हैं किला रोहतास की सैर का पार्ट 2 और यकीन माने आज का व्लॉग पहले से भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। पिछले व्लॉग में हमने आपको खासी गेट और बड़ी बौली दिखाई थी। आज के व्लॉग में हम किला रोहतास के 4 ख़ास मकामात देखेंगे: शाह चंद वाली गेट, हवेली मान सिंह, शेर शाह सूरी म्यूज़ियम और रानी महल। तो चलें शुरू करते हैं अपनी तारीख़ी सैर। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं शाह चंद वाली गेट के सामने, एक ऐसा दरवाज़ा जो तारीख़, रूहानियत और फ़न तमीर का हसीन इम्तज़ाज पेश करता है। ये दरवाज़ा अज़ीमुश्शान किला रोहतास का हिस्सा है, जो अपनी मजबूत दीवारों और शानदार गेट्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये किला 16वीं सदी में अजीम अफ़गान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने तमीर करवाया था, ताकि इस इलाके पर मजबूत कंट्रोल कायम रखा जा सके। जब आप इस दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो सबसे पहले इसकी सादगी और वक़ार आपको मुतासर करता है। ये दरवाज़ा दीगर बड़े और शाहाना दरवाज़ों के मुकाबले में निस्बतन सादा नज़र आता है, लेकिन यही सादगी इसकी खूबसूरती है। कदीम पत्थरों से बना ये दरवाज़ा वक्त की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए आज भी मजबूती से खड़ा है। ऐसा महसूस होता है जैसे हर पत्थर अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियाँ छुपाए बैठा हो। अगर आप गौर से देखें तो इस दरवाज़े की तमीर में सादगी के साथ साथ महारत भी नज़र आती है। मजबूत पथरीली दीवारें, बुलंद मेहराबी दाखिली रास्ता, दफ़ाई साख़त के मुताबिक डिज़ाइन, इर्द गिर्द कुदरती माहौल से हम आहंग तामीर। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये है हवेली मान सिंह। हाँ जी, ये देख लें। इस दरवाज़े का नाम एक बुज़ुर्ग हस्ती के नाम पर रखा गया, शाह चांद वाली। कहा जाता है कि दरवाज़ा उनके एहतराम में मंसूब किया गया क्योंकि इनका मज़ार इसी इलाके के करीब वाक़या था। ये बात इस दरवाज़े को सिर्फ़ एक दफ़ाई दरवाज़ा नहीं कि एक रूहानी मकाम भी बना देती है। माजी में यहाँ से गुज़रने वाले लोग सिर्फ़ किले में दाखिल नहीं होते थे, बल्कि एक रूहानी एहतराम के एहसास के साथ इस जगह से गुज़रते थे। आज ये दरवाज़ा सिर्फ़ एक तारीख़ी यादगार नहीं, बल्कि सयाहों के लिए एक दिलचस्प मुकाम है। लोग यहाँ आकर तस्वीरें बनाते हैं, तारीख़ को महसूस करते हैं और माजी की अज़मत का अंदाज़ा लगाते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस कदर मजबूत और पायदार तमीरात की, जो सदियों बाद भी कायम हैं। अब हम पहुँच चुके हैं हवेली मान सिंह में, जो किले के अंदर एक शाहाना रिहाइशगाह थी। हवेली मान सिंह को मुग़ल दौर के अजीम सिपह सलार राजा मान सिंह से मंसूब किया जाता है। वो मुग़ल बादशाह अकबर के करीबी साथी और इंतहाई काबिल एतमाद जर्नैल थे। ये हवेली दरअसल शाही रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होती थी। यहाँ अहम मेहमान ठहरते थे, अहम मुलाकातें होती थीं और हुकूमती मामलात पर गुफ्तगू की जाती थी। यानी ये सिर्फ़ रहने की जगह नहीं, बल्कि ताकत और हिक्मरानी की अलामत भी थी।
حویلی مان سنگھ میں رینوویشن کا کام چل رہا تھا، اس لیے آپ کو ہم لوگ اندر سے نہیں دکھا سکے۔ اب ہم لوگ جو ہیں وہ شیر شاہ سوری میوزیم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہاں جی چلو چلو فٹافٹ سے چلو دوستو۔ اب ہم آ گئے ہیں شیر شاہ سوری میوزیم میں۔ یہاں قلعے کی تاریخ، قدیم ہتھیار اور اس دور کی یادگار چیزیں رکھی گئی ہیں۔ یہ میوزیم اپنی تاریخی اہمیت اور پرانی اشیاء اور نقش و نگار کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ تاریخ اور ثقافت کے شوقین ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میوزیم کے اندر کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ میوزیم کا آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے۔ اسے شیر شاہ سوری کے دور کے ڈیزائن اور سٹائل کے مطابق بنایا گیا ہے۔ ہر ستون اور گیٹ پر نقش و نگار اور مصنوعی ڈیزائن کیے گئے ہیں جو اس دور کی آرٹ اور ہنر کو ظاہر کرتے ہیں۔ میوزیم کے اندر قدم رکھتے ہی آپ کو ایک پرانے زمانے کا احساس ہوتا ہے، جیسے وقت یہاں تھوڑا رک گیا ہو۔ چلیں تھوڑا بیک گراؤنڈ لیتے ہیں۔ شیر شاہ سوری جو 16ویں صدی میں ایک بہت ہی ذہین اور طاقتور حکمران تھے، اپنی انتظامیہ اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے کئی علاقوں میں سڑکیں بنائیں اور ان کا کرنسی سسٹم اور ڈاک کا نظام بھی بہت جدید تھا۔ یہ میوزیم ان کی زندگی اور دور کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ ہر سیکشن میں آپ کو ان کی حکمت عملی، حکمرانی کے طریقے اور دور کی اشیاء نظر آئیں گی۔ یہاں آپ تلواریں، ڈھالیں اور پرانے دور کے ہتھیار دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کے سپاہی کتنے طاقتور اور منظم تھے۔ جب میں میوزیم میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو وہاں کا جو چوکیدار ہے وہ میرے پاس آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا تسی اج ہی ساری ویڈیو بنا لینی ہے؟ میں کہا ہاں جی میں اج ہی ساری ویڈیو بنا لینی ہے تے اپنے ویورز نو دکھا لینی ہے۔ پرانی ہاتھ سے لکھی ہوئی دستاویز بھی یہاں ہیں جو ان کے دور کی تعلیم اور انتظامیہ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ آرٹ اور مجسموں کے سیکشن میں آپ کو ان کے دور کے نقش و نگار اور تخلیقی ہنر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی ایک کہانی ہے۔ ایک اور دلچسپ چیز جو یہاں دیکھی جا سکتی ہے وہ ہے میوزیم کے انٹریکٹیو سیکشن۔ یہاں چھوٹے ماڈلز اور ریپلیکاس لگے ہیں جو شیر شاہ سوری کے امپائر اور منصوبوں کو دکھاتے ہیں۔ ان ماڈلز کے ذریعے آپ ان کی منصوبہ بندی اور ترقیاتی منصوبوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میوزیم نہ صرف تاریخی اشیاء دکھاتا ہے بلکہ ہمیں ان کی زندگی اور سوچ کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں کا ماحول بہت پرسکون اور متاثر کن ہے۔ اگر آپ فوٹوگرافی کے شوقین ہیں تو ہر کونا انسٹاگرام کے قابل ہے۔ وزٹر کے لیے ایک ٹپ، میوزیم میں گائیڈز ٹور دستیاب ہیں جو ہر نمائش کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں، اور ہاں کیمرہ استعمال کی اجازت ہے۔ جی گائز، آپ جو ہے نا فوٹوگرافی کر سکتے ہیں تو آپ یادگار تصویر لے سکتے ہیں۔ ایک اور بات، یہاں کے سوینئر شاپ میں آپ کو شیر شاہ سوری کے دور سے متاثرہ یادگار اشیاء ملیں گی۔ اگر آپ لوگ قلعہ روہتاس آتے ہیں اور میوزیم کا وزٹ نہیں کرتے تو یقین کریں گائز آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میوزیم میں اس دور کی طرز زندگی کی جھلک دکھتی ہے۔ اس دور میں استعمال ہونے والے ہتھیار، چیزیں سب یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس ولاگ میں ہم قلعہ روہتاس کے 4 خاص مقامات دیکھیں گے: شاہ چند والی گیٹ، حویلی مان سنگھ، شیر شاہ سوری میوزیم اور رانی محل۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں رانی محل میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہی خواتین قیام کرتی تھیں۔ یہ جگہ نسبتاً سادہ مگر نہایت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی بار کہاں کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔